اخیر میں یہ بات عرض کر دوں کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا، آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے بہت لمبی عمر نہیں پائی، آپ نے صرف 53 سال کی عمر پائی۔ 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 40 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اس طرح 53 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ لیکن جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا اور سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مولا چونکہ میں نے بیت المقدس کا کام چھیڑ دیا ہے، میں بیت المقدس بنا رہا ہوں، بیت المقدس یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا، لیکن پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کے دور میں بنا وہ، لیکن پھر اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ نے اپنا خیمہ وہاں لگایا، تو وہی مقام پر بیت المقدس بنایا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کا کام شروع کیا تھا، لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، بلکہ یہ جملہ مناسب نہیں لگتا وفا نہ کیا، اس لیے کہ نبی کی بات ہے، تو اس جملے سے میں رجوع کرتا ہوں، چھوڑیے، عام لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں، نبی کے لیے مناسب نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ بہرحال تو آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر یہ کام سلیمان علیہ السلام کے ذمے پر آیا، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اب ان کے بھی وصال کا وقت آیا، تو آپ نے کہا کہ مولا یہ کام ابھی مکمل نہیں ہو سکا ہے اور اس کو وقت لگنا ہے، کم سے کم 1 سال کا ٹائم لگنا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروا رہے تھے، جنات کے ذریعے سے، اور جنات کام کرتے تھے۔ تو اللہ سے آپ نے 2 دعا کی، مولا میرا جو وصال ہو جائے تو میرے وصال کی خبر جنات کو نہ پڑے، تاکہ یہ رات دن کام کرتے رہیں اور کام پورا ہو جائے، اور جب کام پورا ہو جائے تو تب ان کو خبر ہو جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جنات کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جنات کو بھی علم غیب ہے، وہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جنات کی حاضری آتی ہے، جنات کی حاضری آ سکتی ہے، لیکن کسی کو جنات کی حاضری آتی ہے تو لوگ اس کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور میری آگے کی تقدیر میں کیا ہے۔ تو ایسی اس کو کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ جنات کو علم غیب ہے تو اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جنات، چڑیل، بھوت، ٹنائن کی حاضری میں وہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لڑائی کی بات کر سکتے، لڑا سکتے ہیں، اختلافات ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے، تو ان کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح لوگ جنات کی باتوں پہ بھی ہاں یہ بات ہے، جنات اگر کوئی بات بتائے گا کہ وہاں جا کر وہ جلدی سے آ سکتا ہے تو وہ بات بتا سکتا ہے، لیکن اس کو غیب کی خبر کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جائے وہ ساری دنیا کے غیب جان لے، نہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ غیب کا علم دیتا ہے، لیکن اپنے چنندہ بندوں کو دیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے، چنے ہوئے لوگوں میں سے، پسند کیے ہوئے لوگوں میں سے، پھر جس کو جتنا چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے غیب پر سب کو مسلط نہیں کرتا سوائے رسولوں کے، چنے ہوئے بندوں کے، اس کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ایک غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ جنات کو علم غیب ہے، یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام آئے اور کام چالو تھا بیت المقدس کا، تو آپ نے جو ہے وضو کیا، اور وضو کر کے جنات کو کام سے لگا کر آپ اپنے محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنے محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے عصا کے ٹیک سے، تو آپ کھڑے ہی رہے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ حالت قیام میں عبادت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ تو جنات کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ مہینہ 2 مہینہ بھی اسی حالت میں عبادت میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو 1 سال تک کہ آپ کا جسم اقدس عصا کے سہارے ایسے کہ ایسے کھڑا رہا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی تعفن ہوا، کوئی بدبو، کوئی چیز نہیں، جسم صحیح سلامت رہا۔ کیوں
اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے. 1 سال تک سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے آپ کا جسم کھڑا رہا. جنات سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں کام کرتے رہے. سال بھر میں بیت المقدس کا کام پورا ہو گیا. جب پورا ہو گیا تو ادھر اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھائے. دیمک نے آپ کا عصا کھانا شروع کیا اور جب عصا کمزور ہو گیا تو پھر عصا جو ہے وہ اس کو صدمہ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تب جنات کو بھی پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. لیکن مقصد پورا ہو گیا تھا کہ بیت المقدس تعمیر ہو گیا تھا اور پھر وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ تدفین ہوئی اور آپ کو سپرد لحد کیا گیا. اس سے پتا چلا 1 سال پورا گزرا. کوئی چوٹی، کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی درندہ سلیمان علیہ السلام کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ آ سکا. ایسے ہی نبیوں کے جسم قبروں میں محفوظ ہیں، وہ زندہ ہیں. بلکہ نبی تو نبی ہیں، الحمدللہ اولیاء بھی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں موجود ہے. اور ولی تو ولی ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہت ساری قبروں کو جب قبریں کھلی تو عام مسلمان بھی اپنی قبروں کے اندر بہت سارے، سب نہیں بہت سارے، ان کا جسم صحیح سلامت رہا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. ہمارے بڑے قبرستان میں خود کئی ایسی قبریں ابھی بھی موجود ہیں کہ جو کھودی جاتی، کئی بار کھودی گئی، جو وہ گورکن کی لاپرواہی کی وجہ سے کہ بھئی چلو اب بہت برس ہو گئے، بہت سال ہو گئے، قبر پلٹ دو، قبر بدل دو، پھر کسی کو دفن کر دو. تو کھودی گئی تو اس میں جسم صحیح سلامت ملا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو یہ عام مومنین جو سچے مومنین ہیں ان کے جسم بھی تر و تازہ قبروں کے اندر دیکھے گئے. اولیاء اور انبیاء کی بات اور صحابہ کی بات تو بہت بڑی ہے. بلکہ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے. ایک صحابی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید کیا گیا تھا ملک شام کے اندر، ابھی جب داعش کا دور تھا تو چند سال پہلے انہوں نے حضرت حجر بن عدی کی قبر کو کھلا کر دیا. تو ان کو قبروں کو جب کھلا کیا تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا. اور جب شہید ان کو کیا گیا تھا تو ان کے سر پہ مارا گیا تھا. جب وہ قبر سے نکالے گئے تو نکالنے کے بعد اس وقت بھی ان کے سر سے خون بہتا ہوا نظر آیا. لوگوں نے ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں توجہ کر سکتے ہیں. اس طرح اور بھی کئی صحابہ کرام کی قبریں کھلی تو لوگوں نے صحابہ کرام کی زیارت کا شرف اس انٹرنیٹ کے دور میں بھی حاصل کیا. تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا اور ان کی زندگی کا واقعہ. یہ سب بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم جس مذہب پر ہے اور جس مسلک اہل سنت و جماعت پر ہے یہ حق ہے، اس کے نظریات حق ہیں، اس میں سچائی ہے، اس میں صداقت ہے.